خبریں وائرل ہیں کہ فردوس جمال جو کہ پاکستان کے مایہ ناز ایکٹر ہیں وفات پا گئے ہیں. آپ نے خود بریک کی تھی, وائرل کروائی تھی یہ خبر, باقاعدہ جنازے کی ٹائمنگ اور تدفین کی جگہ یہ سب معاملات بھی تھے اس میں. یہ نیوز فیک ہے, اس میں کوئی سچائی اس کے اندر نہیں ہے. آپ نے شوکت خانم پہ تنقید کر دی ہے. اگر ایک بیسٹ ادارہ آپ کے اس ملک میں شوکت خانم ہے جو کینسر کو ٹریٹ کرتا ہے, اب وہ اگر پیشنٹ کو نہیں لیتا, دکھ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے آپ کی ہیلپ کیا تو شاید آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کو کچھ چیکس وغیرہ دیے جا رہے ہیں, کس مد میں وہ چیک دیے گئے ہیں اور کتنی اماؤنٹس کے چیک تھے؟ گورنمنٹ نے ہیلپ کی ہے. ہم نے کبھی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ ہمیں ہیلپ کی جائے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کال کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے. یہی گورنمنٹ تھی. طارق ٹیڈی صاحب کے بیٹے فریاد کر رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کی جائے ہمارے والد صاحب کے علاج کے لیے. آپ کے اکارڈنگ آپ نے ہیلپ کے لیے کہا بھی نہیں, انہوں نے ہیلپ کر دی. السلام علیکم, ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحانی. ناظرین, چند دنوں سے کچھ خبریں وائرل ہیں کہ فردوس جمال جو کہ پاکستان کے مایہ ناز ایکٹر ہیں وفات پا گئے ہیں, لیکن ان خبروں کی تردید کرنے کے لیے باقاعدہ فردوس جمال صاحب نے خود ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ میں حیات ہوں اور میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں. لیکن پاکستانی عوام نے ان خبروں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا اور ابھی تک وہ خبریں وائرل ہیں. بہرحال ان خبروں میں کتنی سچائی ہے وہ بھی جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور خبر لنک کر رہی ہے کہ فردوس جمال صاحب کو پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا چیک بھی ملا ہے. کتنی صداقت ہے ان سب خبروں میں؟ میرے ساتھ فردوس جمال صاحب کے فرزند موجود ہیں, بازل فردوس صاحب, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسے؟ اللہ کا کرم. بازل بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ. بازل بھائی, سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم یعنی فردوس جمال صاحب اس وقت ان کی کیا حالت ہے, کس کنڈیشن میں ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور ریکور کر رہے ہیں. جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ نیوز چل رہی ہے ان کی. پہلے تو ہم لوگوں نے خود ہی ان کا جو کینسر کا جو ہوا ڈائگنوز ہوا تھا, ہم نے خود اس کو لوگوں کے سامنے پبلک کیا تھا. تو اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی ہے. سو الحمدللہ وہ ریکور کر رہے ہیں. آگے فردر ان کا علاج چل رہا ہے. سو آپ لوگوں سے دعا ہے, اپیل ہے کہ آپ ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کریں. اچھا بازل بھائی, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خبر سننے میں آیا, آپ نے کچھ انٹرویوز میں اپنے بتایا بھی ہے کہ آپ نے خود بریک کی تھی, وائرل کروائی تھی یہ خبر, تو آپ نے کیا وائرل کروائی تھی اور وائرل ہو کیا گیا تھا, یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں, ان سے جو محبت کرتے ہیں, دنیا بھر میں موجود ہیں, ان تک یہ خبر یہ پہنچائی جائے. سو ہم نے تو پہلے یہ لوگوں کو بتایا عوام کو, لیکن افسوس کے ساتھ کہ جس طرح عوام نے ایک فیک نیوز چلائی اور ان کی اللہ نہ کرے ان کی موت کی خبر انہوں نے اس کو وائرل کیا, سو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور دکھ کے ساتھ یہ جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے اور اس طرح کی باتیں وائرل کرتے ہیں تو کتنا آپ کو دکھ ہوتا ہے. آلریڈی ایک انسان ایک چیز سے گزر رہا ہے اور آپ نے ان کی ٹریٹمنٹ ہونے سے پہلے ہی, ان کے صحتیاب ہونے سے پہلے ہی آپ نے چیز کو وائرل کر دیا. سو بڑا افسوس ہوتا ہے. باقاعدہ جنازے کی ٹائمنگ اور تدفین کی جگہ یہ سب معاملات بھی تھے اس میں. بازل بھائی, جب آپ کو پتہ لگا تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا اور کس طرح سے پتہ لگا پہلے دفعہ؟ دیکھیں جی, جب ہمارے گھر امیر مقام صاحب آئے تھے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, تو ابھی وہ پہنچے بھی نہیں تھے تو ہمیں یہ نیوز آنا شروع ہو گئی تھی. ٹی وی پہ آئی تھنک کہیں پہ چل رہی تھی نیوز, تب میں نے اس کو بہت لائٹ لیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ جو نیوز تھی وہ وائرل ہوتی چلی گئی اور مجھے دنیا بھر سے, ایون کینیڈا سے, مجھے میرے ایک دوست ہیں بہت عزیز, انہوں نے مجھے بھیجا کہ جی ایسی کوئی خبر چل رہی ہے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے. پھر مجھے آسٹریلیا سے, مجھے یو کے سے, اور پتہ نہیں کہاں پاکستان میں مجھے کتنے لوگوں نے مجھے میسج کر کے کہا. تو میں اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا, لیکن پھر مجھے ایک ویڈیو ان کے ساتھ میں نے جو بنائی مجھے پھر جاری کرنی پڑی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ نیوز فیک ہے, اس میں کوئی سچائی اس کے اندر نہیں ہے. اور بڑا دکھ ہوا تھا مجھے. سو وہ میں نے اسی کے پھر اب تسلسل کو بریک کرنے کے لیے, وہ جو نیوز چل رہی تھی اس کو بریک کرنے کے لیے پھر میں نے ان سے خود ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی ویڈیو جاری کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ بالکل خیریافت سے ہیں اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہیں, اور بس ان کی صحت کے لیے دعا کریں. آپ اس طرح کی فیک نیوز جو چل رہی ہوتی ہیں بالکل ان پہ یقین نہ کیا کریں اور بالکل ان پہ ٹرسٹ نہ کیا کریں. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے دور میں لوگ پتہ نہیں اپنے ویوز کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ جیتے جاتے انسان کو آپ نے مار دیا. سو بڑا افسوس, بڑے دکھ کی بات ہے. بازل بھائی, کتنے دن پہلے ان کی حالت خراب ہوتی ہے اور ایکچوئل میں نوعیت کیا تھی ان کی بیماری کی, بیمار کس طرح سے ہوئے؟ دیکھیں جی,
کوئی 4-5 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ہمیں تو ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بیچ میں بات ہے کیا اور ان کو تکلیف کیا ہے. ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اور ٹریٹمنٹ جب ہم ہر طرح کے ہم نے ٹیسٹ کروا لیے، سب کچھ کروا لیے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوا. تو پھر ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ اب فردر کیا کیا جائے کیونکہ یہ ریکور نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی کلونوسکوپی ہمیں کروانی پڑے گی. تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ میلیگننٹ ہے اور ان کو کینسر کا انہوں نے کہا. سو بس اب اس کا فردر آگے یہی ہے کہ اس کا علاج چل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے گا انشاءاللہ. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب فردوس صاحب کو پتہ لگا کہ ان کو اس ٹائم کینسر ہے تو ان کا حوصلہ کیسا تھا؟ کیا وہ غم سے نڈال ہوئے یا کچھ انہوں نے فکر لی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا یا قائم تھے وہ؟ دیکھیں جی، کسی بھی انسان پہ اگر اس طرح کی چیز آ جائے اور اس کو پتہ چلے تو وہ اوبیسلی ایک انسان ہے، تو یہ فطری عمل ہے انسان کا، تو وہ ہوتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. ہم نے پہلے ان سے یہ بات چھپا کے رکھی، لیکن پھر ہمیں ڈاکٹر نے کہا ان کو بتانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کا علاج نہیں ہو پائے گا. سو وہ ہم نے ان کو بتایا. ہی واز بٹ ڈاؤن، تھوڑے سے وہ ہوئے تھے، شاک میں تھے، لیکن ہم نے ان کا حوصلہ بلند کیا. بینگ اے فیملی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کا حوصلہ بلند کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم پہ ایسے پیشنٹ کو یا ایسے انسان کو جو چیز سے گزر رہا ہو اس کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. سو ہم نے ان کا حوصلہ دیا اور ابھی تک، اور انشاءاللہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا ہمارا حوصلہ ان کے ساتھ رہے گا اور عوام کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو اس چیز سے نکل آئیں گے. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ لیول سے نکال کے اپنے آپ کو سٹار بنایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنا نام یہاں پیدا کیا ہے، سو اس چیز سے بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ. باسل بھائی، کچھ تصاویر آپ کی وائرل ہوتی ہیں جن میں آپ کو کچھ چیکس وغیرہ دیے جا رہے ہیں، تو وہ کس طرح، کس مد میں وہ چیک دیے گئے ہیں اور کتنی اماؤنٹس کے چیک تھے؟ دیکھیں جی، وہ تو ساری عوام کو پتہ ہے، دیکھنے والے لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہیلپ کی ہے. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ ہمیں ہیلپ کی جائے، کیونکہ الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے والد صاحب کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہمیں خود گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کال کر کے، ایون پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کال کی، شہباز شریف صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ یہ ہمارے ملک کے ایسٹ ہیں اور اگر آپ کے ملک کے ایسٹ کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کون خیال رکھے گا. سو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ لیول کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی شعبے سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں اور اگر پاکستان کے لیے انہیں سرو کیا ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ علاج اور علاج کے بعد بھی ہم ان کا خیال رکھیں گے. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جنہوں نے مجھے خود کال کر کے، اور ابھی تک شی از ان ٹچ ود می، اور وہ جس طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں. سو آئی ایم ویری تھینکفل. باسل بھائی، لوگ تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ایک جانب دیکھتے ہیں کہ یہی گورنمنٹ تھی، یہی لوگ تھے، یہی سال تھا. طارق ٹیڈی صاحب کے بیٹے فریاد کر رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کیجیے ہمارے والد صاحب کے علاج کے لیے. افضال صاحب تھے، پچھلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں علاج کے لیے ہماری ہیلپ کیجیے. دوسری جانب آپ کے والد صاحب کا جب کیس تھا تو آپ کے اکارڈنگ آپ نے ہیلپ کے لیے کہا بھی نہیں، انہوں نے ہیلپ کر دی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس ملک کا علم یہی ہے کہ کتنے لوگ یہاں سے گزر گئے، چلے گئے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. ہر انسان یہاں پہ افسوس ہی کرتا رہا اور اپنا دکھ اور اپنا غم بیان کرتا رہا. ایک آپ نے بات کی تھی ایک انٹرویو کے اندر شوکت خانم کے حوالے سے، وہ لوگوں نے کنٹروورسی بنا لیا اس چیز کو کہ شاید آپ نے شوکت خانم پہ تنقید کر دی ہے، یا شوکت خانم چونکہ آپ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے آپ کی ہیلپ کیا تو شاید آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. تو کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ کنٹروورسی کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ میرا کسی کو تنقید کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے. ان کی پالیسیز کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اس میں ایون عمران خان بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اس کی ایک اچھی جگہ پہ آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا. 65+ والے انسان کو نہیں لے رہے تو مطلب آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. عمران خان تک بات ہی پہنچائی کہ ہمیں یہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے. ان کے پاس آلریڈی اپنے لوگوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اپنے ان کے لوگ پورے نہیں ہو پاتے. آلریڈی ٹریٹمنٹ لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے، فالو اپس چل رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک اس وجہ سے ہو سکتا ہے مائٹ بھی کہ یہ لوگ 65+ نہیں لیتے.